السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ۔ ناظرین، آنکھیں نعمت خداوندی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تحفہ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں کا استعمال زندگی کے ہر معاملے پر ہے۔ اور آنکھیں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہترین اور بے مثال اور بہت بڑا تحفہ ہے انسانوں کے لیے۔ ناظرین، ان آنکھوں کے حوالے سے بہت سی بیماریاں بھی آتی ہیں، اور آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ان بیماریوں میں نت نئی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ آنکھوں کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور آنکھوں کے معائنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا اکوپمنٹ استعمال ہوتا ہے، یہ آج ہم تھوڑا سا مختلف پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس میں ہم گفتگو تو کریں گے، لیکن زیادہ تر یہ ایک انفارمیٹو پروگرام ہوگا جس میں آپ جان سکیں گے کہ آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں یا جس سے آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اور اس کے علاج کے لیے کیا کیا اکوپمنٹ اور کیا کیا چیزیں پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کے ایک نہایت نامور اور پاکستان کے بہترین آئی اسپیشلسٹ میں سے ایک ہیں آپ نے بیرون ملک بھی تعلیم حاصل کی ہے، مختلف تمغوں سے اور ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا ہے، محترم ڈاکٹر مختار احمد صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کی؟ خیریت؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ میرے پروگرام میں آنے کے لیے۔ نوازش، آپ نے مجھے بلایا۔ آنکھوں کے حوالے سے ایسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کل بڑی نئی بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے پہلے کبھی نام نہیں سنا تھا، جن کے بارے میں کسی کو گمان بھی نہیں تھا، لوگ اب ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ بیسک کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کو محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ پہلے تو آپ نے یہ بالکل صحیح فرمایا کہ بہت ساری نئی بیماریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بیماریاں تو پہلے بھی ہوا کرتی تھیں، مگر ہمارے پاس ان کو دیکھنے کے لیے ایسے اوزار نہیں ہوا کرتے تھے کہ ہم ان کو پہچان سکیں اور ان کی تحقیق کر سکیں۔ تو سب سے زیادہ تو یہ ہوا کہ اس قدر سوفسٹیکیشن ہوئی ہے ایگزامینیشنز اور ایسے انسٹرومنٹس جن سے کہ ہم بہت ہی باریک سے ان چیزیں اب دیکھ سکتے ہیں جو کہ پہلے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس حد تک کہ 1 ملی میٹر جو ہے اس میں 1000 مائکران ہوتے ہیں جی۔ تو اب ہمارے پاس ایسی مشینیں ہیں جن سے ہم 2 سے 3 مائکران تک دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جیسے سی ٹی اسکین یا MRI ہے جی، اس میں جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ تقریباً 15 سے 16 مائکران کی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس جو انسٹرومنٹ ہیں ان میں 2 سے 3 مائکران تک۔ اچھا، اتنی گہرائی میں جا کے اتنی باریک، یعنی انسانی آنکھ بھی جس کو نہیں دیکھ سکتی اس کو یہ انسٹرومنٹس اب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ اب پہچان سکتے ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ بہت ساری بیماریاں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے تہذیب، تمدن، ہماری خوراک، ماحولیات یہ بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ملک میں شوگر کی بیماری بہت ہے جی۔ عام دنیا میں اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ تقریباً 4% آف دی پاپولیشن ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، مگر ہمارے ہاں بعض ایسی پاکٹس اور ڈسٹرکٹس ہیں جہاں 25% لوگوں کو شوگر ہے، اور ان میں سے کم از کم 5 یا 7% جو ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو وہ 10-12 سال کے اندر بلائنڈ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح سے کیٹریکٹ ہے۔ پہلے لوگوں کی خوراک سادہ ہوتی تھی، بیلنس ہوتی تھی، اصلی ہوتی تھی، اور اب یہ ہے کہ اب نیوٹریشن جو ہے وجوہات ان کی وجہ سے، ان کے سبب بھی ہمارے ہاں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں، جو ہم کھاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ملاوٹ کی وجہ سے اس سے بھی ہوتی ہے۔ تیسرا پھر ہمارے ماحولیات ہیں۔ اب جیسے شہروں میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے، گاڑیاں زیادہ سے زیادہ چل رہی ہیں، اسی طرح سے ہمارے کراچی میں ماشاءاللہ کچرا جو ہے اس کے بھی ڈھیر ہر طرف سے نظر آ رہے ہیں جی، تو اس سے جو غلاظت ہے اس سے بھی جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں، یا اس سے جو ڈسٹ ہے اس کے اندر بھی الرجنز ہوتی ہیں جن سے کہ الرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے یہاں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں جن کی آنکھوں سے پانی آتا ہے، خارش ہوتی ہے، سب سے زیادہ آنکھوں میں یہ آتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہوتے ہیں جن کو نمبر کی ضرورت ہوتی ہے، چشمے کی نمبر کی۔ اب یہ دیکھا گیا کہ جب سے ہمارے ہاں یہ ٹیکنالوجی آف اسمارٹ فونز اینڈ آئی فونز اینڈ آئی پیڈس اینڈ کمپیوٹرس یہ آئے ہیں، تب سے ہمارا انسیڈنس جو ہے مائیوپیا کا، مائنس نمبر کا،
وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں مطلب قریب کی نہ جو کہ مائنس نمبر کہ آپ کو دور میں نظر نہیں آتا ہے، نزدیک کا چشمے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، اس کو شارٹ سائٹڈ یا مائنس نمبر یا مائوپیا کہتے ہیں. جی. اگلے دن ہم نے ایک انشورنس کمپنی جو ہے اس کے امپلائیز جو ہیں ان کو اسکرین کیا. ان میں سے 90% لوگ ایسے تھے جن کو مائنس نمبر کے چشمے لگے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے نمبر کے. اور ان کی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ ایکسیسو نیئر ورک کرتے ہیں تو آنکھ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو پہلے مائنس بنا لیتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. تو چشمہ جو ہے، میں نے ایک دیہاتی سیٹنگ میں بہت سارے اسکول تھے، 500 اسکول کے بچوں کو اسکرین کیا اسلام آباد کی گرد و نواح میں. جی. تو اس میں صرف 5000 میں 2 بچے ایسے مجھے ملے جن کو اینک کی ضرورت تھی، اور یہاں پہ 20% بچوں کو اینک کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے یہ ماحولیات ہیں، ہماری خوراک ہے، اور پھر یہ کہ لانگیویٹی آف لائف. پہلے 50-60 سال کی عمر میں لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے. جی. اب 80-90 سال عمر جو ہے بہت سارے لوگ جی رہے ہیں. جی. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ اب خاص کر کے ہمارے ہاں جو آنکھ کا پردہ ہے ریٹنا، جی، اس کی ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن. ایج ریلیٹڈ یعنی عمر سے جو وابستہ ہے جی بیماری آنکھ کے پردے کے اوپر، خاص کر کے وہ حصہ جس سے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں باریک بینی کے ساتھ، اس کو ڈیمیج کرتی ہے. اور اب یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو گئی ہے بلائنڈنس. تو پہلے تو اس حد تک لوگ جیتے ہی نہیں تھے کہ یہ ایک نئی بیماری آئے گی. پھر ہمارے ہاں جینیٹکس ہے، ہمارے ہاں کلوز فیملی میرجز ہوتی ہیں. اچھا، وہ سائنسی حوالے سے جو نقصانات ہیں وہ آنکھوں پہ بھی پڑ رہے ہیں. جی، فرسٹ کزن میرجز ہوتی ہے. تو اس میں جو ہیریڈیٹری اور جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ بڑا فیتھفلی آگے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں بچوں میں. تو آپ دیکھیں گے کئی فیملیاں ہوتی ہیں جن کو مائنس کا چشمہ لگا ہو، سب کو ہی لگا ہوا. اسی طرح سے کالا پانی ہے، اگر ماں باپ میں سے کسی کو ہے تو بچوں میں بھی آگے جا سکتا ہے. کافی پرسنٹیج میں شوگر کے مریض ہیں، اگر ماں باپ دونوں کو شوگر ہے تو بچے بھی ان کو بھی شوگر ہوگی. ان کی آنکھیں متاثر ہیں تو ان کی بھی آنکھیں متاثر ہوں گی. تو اسی طرح سے بہت ساری ایسی ڈیزیزز، ہول لسٹ آف اٹ، جو کہ ہیریڈیٹری ہیں، جو کہ تھرو جینز ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. تو موٹی موٹی یہ وجوہات ہیں. پھر ہمارے ہاں اب انڈسٹری آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے انجریز ہوتی ہیں. جی بالکل بالکل، انڈسٹریل انجری. اور ہمارے ہاں لوگ کوئی پروٹیکٹیو گلاسز پہنتے نہیں ہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جو ہمارا معاشرہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے، بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں نقصان بھی پہنچا رہی ہیں، لیکن ہوتا ہے نا کہ چند معمولی چیزیں کہ انسان کو اپنی آنکھ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں 4-5 کوئی خاص چیزیں جن سے خاص طور پہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی جی ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے اندر اس کی آنکھوں کا معائنہ کسی اسپیشلسٹ سے ہونا چاہیے. کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں کہ جو کہ پیدائش کے وقت پیدا ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں. جیسے کنجینیٹل کیٹریکٹ ہے، پیدائش کے وقت. کالا پانی ہے، وہ ہوتا ہے. بلکہ ایک آنکھ کے اندر ریٹنا کا کینسر ہوتا ہے، ریٹنوبلاسٹوما، وہ پیدائش کے وقت پیدا ہوتا ہے، اسی وقت ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. اگر اس وقت پتہ چل جائے، وہ چھوٹا سا ہو تو اس کو ہم جلا کے ختم کر سکتے ہیں. اچھا، مگر ذرا سا آگے بڑھ جائے تو پھر آنکھ کو نکالنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ایک یہ سٹیج ہے. پھر دوسرا، جب بچہ کوئی 2.5-3 سال کا ہو جائے، نرسری میں جانے لگے، اس وقت اس کی نظر چیک ہونی چاہیے کہ اگر اس کو چشمے کی ضرورت ہے اور نہیں ملتا چشمہ تو وہ جو آنکھ ہے وہ لیزی ہو جائے گی، اس کی بینائی نہیں بن سکے گی. بینائی جو ہے ڈیولپ ہوتی ہے زیادہ تر 5 سال کی عمر تک. بعض لوگوں میں 6-7 کی عمر میں بھی تھوڑی سی بینائی آگے بڑھ سکتی ہے، مگر 5 سال تک جتنی ہو جائے اس سے آگے بڑھنے کے چانسز پھر کم ہوتے ہیں. تو یہ ذمہ داری ماں باپ پہ ہے. اسکول ٹیچرز کو نہیں پتہ ہوتا، بچے کو نظر نہیں آ رہا، بچے کو نہیں پتہ ہوتا، ماں باپ کو نہیں پتہ ہوتا. گھر میں اس کو جھڑکیں پڑتی ہیں کہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھیجا ہوا ہے، گاڑی ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، مگر آپ کی تو پرفارمنس نل ہے. اور ٹیچر کہتا ہے ہم آپ کو اتنا پڑھاتے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا.
تو بچہ دیکھ نہیں رہا ہوتا بورڈ پہ اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. بالکل. تو میں نے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جن کو سائیکیاٹرک ٹریٹمنٹ صرف اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ کسی نے ان کا چشمہ ہی چیک نہیں کیا جیسے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بچہ 2.5-3 سال کی عمر میں ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے, اس کا چیک کیا جائے کہ اس کو کوئی ایسی کنجنٹل بیماری تو نہیں ہے, اور اگر چشمے کی ضرورت ہے اس کو دیا جائے. اور وہ نمبر پرماننٹ نہیں ہے, بچہ جب تک گرو کرتا ہے 20-22 سال کی عمر تک نمبر بدلتا رہتا ہے. مائنس نمبر جو ہے وہ بڑھتا ہے, پلس نمبر جو ہے وہ گھٹتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح کو سورج کی طرف دیکھو, ننگے پاؤں شبنم پہ چلو تو آپ کا جو چشمہ اتر جائے گا, یا فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ تعویذ دو تو ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ اگر پلس نمبر تھوڑا بہت ہے تو ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے نمبر خود ہی ختم ہو جاتا ہے, وہ کرشمہ ہو جاتا ہے پیر صاحب کا. پیر صاحب اس کا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں جبکہ قدرت کے نتیجے میں ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسرا پریونشن کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز والے ہیں ان کو, ہائی بلڈ پریشر والے ان کو, باقی انڈوکرائن ڈیزیزز کی جو لسٹ ہے جس میں تھائرائڈ ہے اور دماغ کے اندر پیچوری گلینڈ ہے جو کہ سارے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے, ان سب کی دیکھ بھال جو ہے وہ اسکریننگ وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے. تو تب ہم ان بیماریوں کو گھٹا سکتے ہیں یا ان کو روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو یقیناً لوگ اس پہ توجہ بھی دیں گے اور اس پہ سوچیں گے بھی, اور اپنی سی کوشش ہر ایک کرتا ہے, اور آنکھوں کا تو معاملہ بھی بڑا سینسٹیو ہے. آپ کا اسپتال بھی ہے العین ہاسپٹل, ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے شارع قائدین پر, العین ہاسپٹل کے نام سے آنکھوں کا اسپتال ہے. ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھائیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے اسپتال میں کس طرح علاج کیا جا رہا ہے, کیا اکوپمنٹ استعمال کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے. دیکھیے یہ ہمارا ہاسپٹل ہے, یہ شارع قائدین پہ واقع ہے, بڑی آسانی سے آدمی وہاں پہنچ سکتے ہیں. تو اب ایک زمانہ تھا کہ آنکھوں کے کلینک کے لیے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے کی ضرورت تھی. اب یہ تقریباً 3 یا 4 فلور ہے, یہ بھی ہمارے لیے کم پڑتے ہیں. اس قدر ان کی انسٹرومنٹیشن تشخیص کے لیے, علاج کے لیے بڑھ گئی ہے کہ بہت زیادہ اسپیس کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل. فار ایگزامپل ہم اسٹیج بائی اسٹیج لیں گے کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو اس کا سب سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر کیسی ہے, اس کو نظر آتا ہے یا نہیں. ہم کتنے بھی تیر مار لیں, یہ معجزہ کر دیں, وہ کر دیں, مریض کو تو اپنی بینائی جو ہے اس سے کنسرن ہوتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے ہم جب مریض آتا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں اس کمپیوٹر کے ساتھ کیا اس کو کسی نمبر کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کے بارے میں کہتا چلوں کہ کمپیوٹر ایک ہمیں آئیڈیا دیتا ہے, یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوتا. اس کی گائیڈنس میں پھر ہم آگے مریض کو چیک کرتے ہیں. یہ کمپیوٹر سے پہلے یہ دائیں طرف جو چھوٹی سی مشین ہے اس کو ریٹینوسکوپ کہتے ہیں. یہ ایک ایسی آلہ تھا جس کے ذریعے سے ہم نمبر چیک کرتے تھے مریض کا, پہلے مینولی. اب بھی میری جنریشن کے جو لوگ ہیں اسی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ کیا زیادہ فائدہ مند ہے یا زیادہ اچھا رزلٹ دیتا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے 3,000 روپے میں مشین مل جاتی ہے, کمپیوٹر جو ہے 8-10 لاکھ میں ملتا ہے. اچھا. تو جب ہم اس سے کسی کو چیک کریں گے تو مریض جو ہے آبویسلی ہم اس سے کم پیسے چارج کریں گے. جیسے جیسے سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے, مریض ڈاکٹر کو زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے کمپلشن ہے کہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے زیادہ فیسیں لے. تو اگر سمپل طریقے سے کسی چیز کو کیا جا سکے تو اس سے مریض کی بھی بچت ہے, ہماری قومی خزانے کے لیے بھی بہتر ہے, کیونکہ جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے آفٹر آل ہمارا نیشن کا ہوتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم. تو وہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کمپیوٹر کا جو نمبر ہے وہ نمبر ہم مریض کی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں. اچھا, یہ جو ریڈ اور بلیک جو فریم لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ بلیک والے جو ہیں یہ پلس نمبر ہے, دوسرا جو ہے مائنس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈیمونسٹریشن کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. تو مریض کو ہم چیک کرتے ہیں اور یہ ہمارا لینز ہے جس میں سارے ہیں کہ جون سا لینز اس کو سوٹ کرتا ہے ایک کے بعد دوسرا, یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے,
हमारी तो अंधेरे कमरे में ऐसे ही गुजर गई कि ये अच्छा है या वो अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे ये कहाँ किस नंबर से शुरू हुआ और किस नंबर ये तक जा रहा है? 0.12 से शुरू होकर +20 तक, -20 तक इस तरह से होते हैं। ठीक है। तो फिर अगर उससे भी ज़्यादा हो तो उसको 2 को आगे पीछे करके कम कर सकते हैं जी। तो ये जो है फ़र्ज़ किया कि एक मरीज़ आता है जी। उसके बाद चश्मा आता है, हम कहते हैं आपका किस नंबर का चश्मा? कहता है जी मुझे पता नहीं, कोई रखता नहीं उसका रिकॉर्ड। तो हम उसको उस मशीन के सामने रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली पढ़ के बता देती कि अच्छा, मशीन चश्मे का नंबर बता किस नंबर का चश्मा है। ठीक है। जैसे सीधे। अच्छा, ये ऊपर भी लिखा हुआ है नंबर फाइंडर? बिल्कुल, वो देखो राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का, तो S स्टैंड फॉर लेफ्ट एंड D फॉर राइट। सो इसमें वो लिखा होगा। फिर ये कि मरीज़ जो है उससे हम पढ़ाते हैं, ठीक है, एक ख़ास जिस्म पे कि क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो इससे जैसे 0.1 0.16 ये लिखा हुआ है तो हम रिकॉर्ड करते जाते हैं कि इसकी बिनाई कितनी है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अनपढ़ लोगों के लिए तस्वीरें होती हैं, बच्चों के लिए ऐसे लफ्ज़ होते हैं जैसे T है या W, जिसको उल्टा सीधा भी करें तो एक जैसे ही लगते हैं। हम एक चार्ट बच्चे को दे देते हैं, एक उधर होते हैं, उसे कहते हैं ये क्या है, वो उधर बता देता है उंगली रख के कि ये है। ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके हैं जैसे हम हर आदमी की बिनाई को टेस्ट करते हैं, कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्ट। ठीक है। सारे आई टेस्ट में कि आँख की बिनाई करेक्ट जो है वो रिकॉर्ड की जाए, क्योंकि कल को अगर मरीज़ को कोई नुकसान होता है वो कहता है आपने मेरी नज़र ख़राब कर दी। हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में ऐसा होता है, वो कहता है कि जी मेरी तो बिनाई ख़त्म होगी चोट लग के, भी आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आपकी थी क्या पहले ही उसी। तो ये सारी चीज़ें फिर हेल्प करती हैं। ये हमारे इसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक यूनिट। इसमें 2-3 चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं। जिसके सामने ये मरीज़ बैठा हुआ है, इसको स्लिट लैम्प कहते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसमें एक लाइट की छोटी सी स्लिट जो है आँख के ऊपर डाली जाती है, तो वो 20 टाइम्स मैग्नीफिकेशन के साथ हम देखते हैं कि उसमें अगर कोई बीमारी हो तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं। उसके बराबर में जो वो पड़ा हुआ वो ऑटो रेफ पड़ा हुआ, जिससे मैंने कहा कि नंबर निकालते हैं। जी। मरीज़ आता तो यहीं पे बैठे बैठे उसका कंप्यूटर नंबर भी निकाल देता। और ऊपर वो जो लाइट हुआ वो प्रोजेक्टर है, जैसे आपने देखा कुछ लफ्ज़ स्क्रीन पे आ रहे थे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज और तस्वीरें, और ये बच्चों के लिए कोई टॉफ़ी, गेंद, उनके खिलौने वो प्रोजेक्ट करता था कि हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी बीनाई क्या किस हद तक देख सकता है। आज ये स्लिट लैम्प है जिसमें मैं देख रहा हूँ एक मरीज़ा को विद मैग्नीफिकेशन। पेशेंट सामने माथा साफ टिका के बैठता है एंड लुक थ्रू दैट। तो इससे हम आँख के सामने जो है ना बाहर का मुआयना ज़्यादातर करते हैं, मगर इसके साथ कुछ कांटेक्ट आँख के ऊपर लगा के या उसके सामने रख के हम आँख को अंदर से भी देख सकते हैं। अच्छा, आप इसी के ज़रिए अंदर से भी देख सकते हैं, मगर ज़्यादातर ये सामने की जो बैरूनी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। ये है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। ठीक। ये ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन फंडस जो है आँख के अंदर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं। ठीक है। आँख समझे कि कैमरे की तरह से है जी। तो उसकी जिसकी जो अपर्चर है वो उसकी आयरिस और प्यूपल है, लेंस ऐसे ही आँख के अंदर लेंस है, और कैमरे के अंदर पुराने जो होते जिनकी फिल्म होती थी वो उसका रेटिना है। तो जो केबल से निकल रही है दैट इज़ द नर्व विच गोज टू द ब्रेन, तो सारा वो इमेज प्रोसेस होकर फिर ब्रेन को जाता है। तो आँख इज़ लाइक दैट। तो उसको छोटी सी ये मशीन है जिसके साथ आँख के अंदर देख सकते हैं। इसका नाम है ऑप्थेल्मोस्कोप, और इसी की वजह से हमारा नाम पड़ा है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि हम ऑप्थेल्मोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास जितने भी डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि इसको इस्तेमाल करें, इसीलिए आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आप ये टेस्ट भी नहीं करते तो फिर आप ये कहलाने यू डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ टू बी कॉल्ड। ये हमारे यहाँ कंप्यूटराइज्ड फील्ड टेस्ट है। ठीक है। फील्ड ऑफ विजन ये होता है कि जैसे आप यहाँ से आपका अहाता क्या है नज़र का। अच्छा, ये कहाँ तक देखा जा सकता है? कहाँ तक इसको फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। तो बहुत बीमारियां हैं जिनमें इसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। आपको आधा नज़र आएगा एक साइड से, आधा नहीं नज़र आएगा जी। या ये इस आँख का आधा नज़र आएगा, इस साइड का भी आधा नज़र आएगा।
تو اسی طرح سے کالا پانی جو ہے اس کے اندر کوئی پیچز ہو جائیں گے، فلاں جگہ پہ نہیں نظر آ رہا، فلاں نہیں نظر آ رہا، یا یہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. جی. اسی طرح سے دماغ کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ٹیومرز ہیں، انفیکشنز ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا برین سرجری ہوتی ہے، اس کے بعد بھی فیلڈ میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ڈیفیکٹ ہے، کیا یہ اسٹیشنری ہے یا یہ بڑھ رہا ہے یا ہمارے علاج سے بہتر ہو رہا ہے. جیسے فیلڈ کا جو ہے اس کا جو پیٹرن ہے اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ڈیفیکٹ آنکھ کے اندر ہے، جی. اس کی امیڈیٹلی پیچھے ہے یا سم ٹائم درمیان میں دماغ کے ہے یا پیچھے ہے. یہ سارا پیسج جو اس میں ہم بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اس کے اوپر اسی طرح چہرہ رکھ کے، یہ چہرہ رکھ کے یہ جو سامنے بال بنا ہوا جی کمپیوٹر اس کے اندر لائٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے اسپاٹس اس کے پروجیکٹ کرتا ہے، اور ہم مریض سے کہتے ہیں جب آپ کو نظر آئے تو ایک بٹن ہے اس کو پریس کرتا. فرض کی اس کو نظر نہیں آتا جی. تو کمپیوٹر اس لائٹ کی انٹینسٹی کو دگنا کر دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ نظر آیا یا نہیں. پھر بھی نظر نہ آئے تو وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے جی. تو پوچھتا ہے اسی جگہ پہ کہ آپ کو نظر آیا یا نہیں. تو آپ کو اس کے آپ کے ساتھ چالاکی کے ساتھ وہ پھر اس پہ آتا ہے جہاں اس نے پہلی دفعہ آپ نے نہیں دیکھا تھا. اگر پھر بھی نہیں دیکھا تو وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس حصے میں نظر نہیں آ رہا. اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ٹیسٹ جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کے یہ احاطہ ہے جو نظر کا جی. اس کے اندر کون کون سی پاکٹس ہیں جہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور وہ جو پیٹرنس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ پیٹرن ہے اس کے اندر. اچھا اس کے ذریعے وہ ڈاٹس یہ وہ سارا کمپیوٹر جو ہے جب سارا وہ اپنا کر لیتا ہے تو ہر چیز کو وہ کمپائل کرتا ہے. اس یہ فیکٹر بھی لیتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، کہ اس عمر کا آدمی ہے اس میں نارمل پیٹرن کیا ہوگا. ینگ جو ہے اس میں 100% کلیئر ہوگا. جو 60 سال کا ہو سکتا ہے وہ 1-2 اسپاٹ مس کرتا ہو. تو وہ سارے کو کمپائل کر کے پھر ہمیں فائنل آن دی رائٹ ہینڈ باٹم پہ جو ہے وہ پکچر دیتا ہے. وہاں پہ دیکھیں بہت سارے بلیک اسپاٹس نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ صرف ایک نظر آ رہا ہے سالڈ بلیک. تو دیٹ از دی لاسٹ ریئل ڈیفیکٹ. یہ ساری فلٹریشن ہے اس طرح. تو جتنے سالڈ ڈیفیکٹ زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کے آنکھ کو بینائی کو نقصان پہنچے. تو ان پیٹرن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری آپ کی آنکھ میں ہے، سم ویئر آنکھ کے پیچھے ہے یا یہاں سے لے کے برین ویژول سینٹر آنکھ کے بالکل سر کے پیچھے ہے کہ اس پیسج میں ہے. یہ جو ہم آنکھ کے اندر دیکھتے ہیں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے یہ چھوٹی پیوپل جو ہے ہماری 2 ملی میٹر بھی ہو ڈائلیٹڈ، اس کو پھیلا ہوا نہ بھی ہو، اس کے اندر سے بھی یہ تصویر لے کے تو ہمارے پاس ایک پرماننٹ ریکارڈ آ جاتا ہے بیماری کا. پھر ہم اس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں سبسیکوینٹ ایگزامینیشن پہ کہ بھی پہلے بیماری کیسی نظر آتی تھی، کم ہوئی، زیادہ ہوئی. تو خاص کر کے آنکھ کے اندر کے ٹیومرز ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے کیونکہ ٹیومر وقت کے ساتھ بڑھتے ہیں سائز میں. تو اس کا اگر ریکارڈ ہو پہلے سے سال کے بعد ہمیں اگر کوئی بھی چیز بڑھتی ہوئی نظر آئے تو ہم مشکوک سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کینسرس چینج آ رہی ہے. تو اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں ہیں جن کو ہم آگے جا کے ریکارڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں. ابھی ایک اور آگے ہم ٹیسٹ دکھائیں گے اس کا جو تصویر وہاں سے دیکھی گئی کمپیوٹر کے ذریعے وہ اسکرین پہ بھی آ رہی ہے اور یہ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر جمع بھی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کمپیوٹر پہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور ویڈیوز کی سیو بھی ہو رہی ہے. سیو بھی کرتے ہیں. اب یہ جو اندر سے جو آنکھ ہے اس کو ذرا کلوز اپ سے دکھایا گیا ہے کہ یہ وہ اوپر گول سا ہے، اس کو آپٹک ڈسک کہتے ہیں، جہاں پہ وہ نس جو کہ ساری انفارمیشن لے کے دماغ کو جاتی ہے، جیسے کیمرے کی کیبل پیچھے کو جا رہی ہے. تو اور یہ سینٹر کا جو وائٹ سا ایریا ہے اس میں بالکل جو اس کا سینٹر ہے اس کو میکولا کہتے ہیں. تو یہ ہے جس کے اندر یہ صرف 1 ملی میٹر ہوتا ہے، صرف 1 ملی میٹر. اور سارا جو ہے دنیا کے رنگ اور ہر چیز کی ڈیٹیل وہ اس 1 ملی میٹر سے 1 ملی میٹر کے ذریعے سب جتنی رنگینیاں اور رونق سب کچھ ہم باقی سب کچھ جو ہے اس سے ہم یہ جو موٹا موٹا ادھر سے بڑی بڑی ایسے سائڈ میں جو موٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا اگر یہ ڈیمیج ہو جائے میکولا تو آپ سینٹر میں کچھ نہیں پڑھ سکتے. آپ بس موٹی موٹی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی.
چلنے پھرنے کے لیے بینائی کافی ہوگی. بٹ اف دس از گان, پڑھ نہیں سکتے, دنیا کی رنگینیاں ختم. دنیا کی رنگینیاں. اب یہ ہے اینجیوگرام, اس کو کہتے ہیں, فلوریسین اینجیوگرافی. وہی کیمرہ جو ہے وہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے. ایک ڈائی ہے فلوریسین جو یہاں پہ اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ سارے جسم کے اندر سرکولیٹ کرتی ہے. اچھا, آپ اس کو انجیکٹ کر کے وہ انجیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بلڈ میں تو ہر جگہ جاتی ہے, مگر آنکھ کے اندر ہم اس کو ڈائریکٹ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیمرہ جو ہے یہ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ خون کی. اچھا, یہ جو سینٹر میں دکھ رہا ہے یہ کیمرہ ہے؟ یہ نہیں, یہ سینٹر میں جو دیکھ رہے ہیں یہ آپٹک نرو ہے, یہ دماغ کا حصہ ہے ڈائریکٹ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں سے خون کی نالیاں ساری جو ہیں یہاں یہ آ رہی ہیں سفید سفید, یہ اس میں وہ ڈائی جو ہے وہ آ چکی ہے, تو وہ ان کو ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہے. کیمرہ اس کو ہر سیکنڈ کے بعد فوٹو لیتا جاتا ہے کہ کس سٹیج پہ ہے, کہاں پہ ہے ڈائی. نارملی یہ جو ڈائی ہے, رنگ جو ہے, یہ خون کی نالیوں سے باہر نہیں نکلتا, مگر جہاں پہ بیماری ہو وہاں پہ یہ لیک کرتا ہے. تو آپ دیکھیں سینٹر میں وہی ایریا جس کو ہم کہتے ہیں میکولا, وہ جو بالکل یہ موٹا سی سینٹر اس کا یہ ہے جو خون کی نالیوں کے درمیان میں ہے. تو یہ سینٹر جب ہے اس پہ لیکیج ہو رہی ہے, تو دس از دی موسٹ ڈیلیکیٹ ایریا. اور یہی اس آدمی کو میرا خیال ہے اس پکچر کے لحاظ سے اگر میں کہوں تو تقریباً 60% اس کی ویژن لوز ہو چکی ہے. یہاں سے دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں, یہ تو آپ کا تجربہ بول رہا ہے. یہ جو ہے ٹیسٹ جو آپ خوش ہوں گے جان کے کہ میں 74 میں جب آیا تھا تو I was the first person in Pakistan to have done the first angiogram. First angiogram. And that was done on Miraj Muhammad Khan. ہمارے جو پالیٹیشن تھے. جی میں نے ان سے اجازت لے رکھی تھی کہ میں آپ کو مینشن کر سکوں. نارملی ہمارے پہ یہ فرض ہوتا ہے کنفیڈینشیلٹی آف دی پیشنٹ, ہم ڈسکلوز نہیں کرتے, مگر آئی ٹوک ہز پرمیشن. آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جی اجازت کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ وہی چیز ہے جو اینجیوگرافی میں بھی استعمال ہے؟ جیسے اینجیوگرافی ہر چیز کی ہوتی ہے, کڈنیز کی ہوتی ہے, ہارٹ کی ہوتی ہے, دماغ کی ہوتی ہے, بٹ ہر چیز کے لیے ڈائی جو ہے وہ مختلف استعمال ہوتی ہے کہ کون سی ڈائی کس آرگن کے لیے سوٹیبل ہے, کیونکہ ہر ڈائی ہر آرگن کے لیے سوٹیبل نہیں ہو سکتی. اس میں وہ اس کے مضر صحت جو ہے اثرات وہ بھی کر سکتی ہے. تو سیف ڈائی ہر ایک ٹیسٹ کے لیے بنائے گی. دماغ کے لیے اور ہے, دل کے لیے اور ہے. اب یہ جو ہے جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو موتیے کا زیادہ تر سب سے کامن آپریشن میں سفید موتیے کا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ اس کو نکال کے ایک موٹی اینک لگا دیتے تھے 10 نمبر کی دور کے لیے اور 15 نمبر کی نزدیک کے لیے. تو اس میں سینٹر میں تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا, سائڈوں سے نظر آتا تھا, میگنیفیکیشن سے نظر آتا تھا, لوگ ٹھوکریں کھاتے تھے. تو جب سے یہ ایجاد ہوئی کہ آنکھ کے اندر نیچرل لینس کو نکال کے موتی ہے جو اس پہ سفیدی آ جاتی ہے اس کو نکال کے تو اس کی جگہ پہ ہم مصنوعی لینس نکال دیتے ہیں اسی پاور کا. اب اس پاور کو کیلکولیٹ کیسے کیا جائے, تو اب یہ کمپیوٹر ایسے نکلے ہیں کہ ان کے سامنے آپ بیٹھیں تو یہ خود بھی خود کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کا آپریشن کر کے جب آپ کا اپنا لینس نکال دیا جائے گا کس پاور کا لینس لگے گا کہ آپ اس کو صحیح دیکھ سکیں. تو اس سے IOL اسی لیے اس کو کیلکولیٹر کا نام دیا ہے, انٹرا آکولر لینس امپلانٹ کیلکولیٹر. اچھا, یہ کو OCT کہتے ہیں. یہ ایک قسم کا سکین ہے جیسے برین کا سکین ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ ان کی ریزولوشن 15, 16 یا 17 مائکرن ہوتی ہے. یہ جو میرے پاس مشین ہے دس واز دی فرسٹ مشین ان پاکستان جو کہ 3D مشین تھی اور اس کی ریزولوشن 3 مائکرون. تو یہ جو ہے آنکھ کے اندر ریٹینا جو پردہ جس کو میں نے مثال دی تھی کہ کیمرے کے اندر جو فلم ہوتی ہے, بالکل جو ریٹینا ہے اس کی 10 لیئرز ہیں. 10 لیئرز ہیں. ٹھیک ہے. اس تھکنیس از اباؤٹ half a millimeter, you see, or even less than that, you see, 1/3 of a millimeter. اس کی 10 لیئرز ہیں. تو یہ جو مشین ہے پہلے ہم اگر کوئی آنکھ کی بیماری ایسی ہوتی تھی
انسان کے مر جانے کے بعد اس کی ہسٹالوجی سلائڈز بنا کے مائکروسکوپ سے دیکھ کے بتاتے تھے کہ واقعی اس کو وہ بیماری تھی جو ہم سمجھتے تھے. اب یہ لائیو ہمیں ان 10 لیئرز کو لیئر بائی لیئر بتا دیتے ہیں. تو لیئر بائی لیئر یو سی کہ کس لیئر میں آپ کے خرابی اور پھر ان بیماریوں کا ہم اسی طرح سے علاج کرتے ہیں جس طرح سے بیماری. جیسے یہ اس کا جو میگنیفائڈ پکچر ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ایک بلو ہے, اس کے بعد تھوڑی سی پیلی ہے, پھر سفید ہے, پھر ایک پیلی ہے, پھر ایک گرین ہے, پھر ایک بلو ہے. دیز آر آل دی ڈفرینٹ لیئرس آف دی ریٹنا. تو اس میں یہ جو نیچے سیدھی گرین سی جا رہی ہے, نیچے تیسری یا چوتھی ہے, یہ وہ ہیں سیلز, ریسیپٹرز جن پہ لائٹ پڑتی ہے. تو اس میں امپلس پیدا ہوتی ہے روشنی کی, بینائی کی, تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی بیماری ہے تو وی نو کہ بھئی ہاؤ مچ از دی ڈیمیج. شوگر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریٹنا ہے ایک سپنج کی طرح سے پھول جاتی ہے, اٹ بیکم تھکر مینی ٹائمس. تو جب پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے تو روشنی جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں گزر سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی تالاب میں یا بالٹی میں کوئی چیز باٹم پہ پڑی ہوئی ہو تو وہ وہاں نظر نہیں آتی جہاں ہوتی ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے, جب آنکھ کے اندر یہ پانی, ریٹنے کے اندر پانی بھر جاتا ہے تو بینائی وہ نہیں رہتی, اور چیز جو ہے وہ اپنی اصل جگہ پہ نظر نہیں آتی, یا چیز بالکل ہی نہیں نظر آتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. او سی ٹی ناؤ ہیز بیکم اے میجر ٹول آنکھ کی جو باریک سے باریک بیماریاں ہیں ان کو بھی ڈائگنوز کرنا. یہ بی اسکین ہے, جیسے الٹرا ساؤنڈ ہر جگہ بھی ہوتا ہے, پیٹ کا ہوتا ہے, گردن کا ہوتا ہے, تو آنکھ کا بھی بی اسکین ہے. جب موتی کی وجہ سے یا سامنے آنکھ کے اوپر کوئی سفیدی آ جائے, ہم آنکھ کے اندر کسی طرح سے بھی نہ دیکھ سکیں, اب تھرموسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے, سلیٹ لیمپ سے نہیں دیکھ سکتے, کیمرے سے نہیں دیکھ سکتے, تو کیا کریں؟ تو پھر یہ الٹرا ساؤنڈ یہ ہمیں بتاتی ہے اگر سامنے جو رکاوٹ ہے اس کے پیچھے کوئی بیماری ہے, کوئی ٹیومر ہے, کوئی بلیڈنگ ہے, یا پردہ اکھڑا ہوا ہے, ریٹنا ڈیٹیچمنٹ ہے, وہ ساری انفارمیشن ہمیں دیتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اسی طرح سے ہے جو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا, مریض ہمارے پاس آیا کہ مجھے نظر نہیں آتا, مگر اس کو سفید موتیا پکا ہوا اس کے اندر آنکھ کے دیکھ نہیں سکتے. بلکہ آج ہی مریض آیا تھا تو اس کا ہم نے بی اسکین کیا, تو یہ آپ نے دیکھا یہ وی کی طرح سے بنا ہوا ہے, یہ سائڈوں سے, اور یہ سائڈ جو اٹھا ہوا ہے یہ ریٹنا ہے. نارملی اس کو جو پیچھے دیوار ہے اس کے ساتھ چپکا ہوا ہونا چاہیے, یہ آگے بڑھا ہوا ہے, یہ آگے اٹھا ہوا ہے, اس کو کہتے ہیں ریٹنل ڈیٹیچمنٹ. یہ اس طرح سے جیسے کاغذ دیوار سے اکھڑ جائے اور نیچے گر جائے, اور اس کو خوراک جو ہے یہ دیوار سے ملتی ہے. اور اگر یہ 2 مہینے تک اس طرح سے رہے تو آپریشن کرنے سے بھی بینائی جو ہے بحال نہیں کر سکتے. اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس میں یو کین لوز دی آئی سائٹ فار ایور, یو سے. تو یہ سب سے بڑی آنکھ کے اندر جو میجر ایمرجنسی ہے وہ ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے. تو یہ جو بی اسکین ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر ہم نہ دیکھ سکیں کہ بھئی ریٹنل ڈیٹیچمنٹ ہے یا نہیں, یا آنکھ کے اندر کہیں خون نکلا ہوا ہے, تو یہ ساری انفارمیشن, یا اس کے اندر ریٹنا کے جو ٹیومر جیسے میں نے بتایا وہ ہوتے ہیں, کینسر ہوتا ہے, وہ بھی اس میں پک اپ ہو جاتا ہے. تو جب ہم آنکھ کے اندر نہ دیکھ سکیں تو ہمارے پاس یہ بہت ہی امپارٹنٹ ٹول یہ ہے بی اسکین, الٹرا ساؤنڈ بی اسکین. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. یہ ہے پریشر چیک کرنے کے لیے آنکھ کا پریشر. یہ آنکھ کا پریشر وہ ویسے نہیں جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے. بلڈ پریشر نارمل رینج 120 اور 70 60 سمتھنگ لائک دیٹ, اور آنکھ کا جو نارمل پریشر ہے وہ 21 ملی میٹر آف مرکری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آنکھ کے پریشر میں وہی بلڈ کی سرکولیشن آپ لوگ دیکھیں؟ کیا بلڈ کی سرکولیشن نہیں, آنکھ جو ہے اس کا جو بڑا حصہ ہے پیچھے جو سفیدی کا خول ہے وہ ایک جیل سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو سامنے اس کا حصہ, جیسے یہ سامنے کارنیا ہے اور تھوڑا سا جو حصہ ہے اس میں ایک فلوئڈ جو کنٹینیوسلی بنتا ہے اور ڈرین ہوتا رہتا ہے, یو سی. تو اگر اس کے بننے کی رفتار میں اور ڈرین ہونے کی رفتار میں فرق آ جائے
تو یا پریشر گر جائے گا یا بڑھ جائے گا. اگر رکاوٹ ہو جاتی تو پانی بند تو رہا ہے مگر کہیں سے اس کا نکاس نہیں ہو رہا تو اس کو گلاکوما کہتے ہیں. پریشر بڑھ جاتا ہے 20 یا 21 سے زیادہ ہو جاتا ہے. یا پریشر بڑھ جاتا تو آپ نے پہلے آپ جو دکھایا تھا آپٹک نرو وہ جو سینٹر میں ڈسک نظر آتی ہے وہاں سے خون کی نالیاں نکلتی ہیں آنکھ کے اندر آتی جو خوراک لاتی ہے تو وہ پریشر وہاں پہ پڑتا ہے ڈسک کے اوپر اور ان کی بلڈ کا فلو جو ہے آنکھ کے اندر کم کر دیتا ہے. اس سے آپ کا فنکشن جو ہے وہاں کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مریض کو پتہ نہیں چلتا. جو کالا پانی اس کو کہتے ہیں یہ ایک چور ہے جو کہ خاموشی سے اپنا کام آپ کی بینائی چرا کے لے جاتا ہے. تو اس لیے ہر انسان کو خاص کر کے جب 40 برس کا ہو جائے تو اپنا پریشر چیک کرانا چاہیے. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پیدائشی گلاکوماز بھی ہیں. مگر ہمارے ہاں یہ ٹیسٹ جو ہے جو جب بھی کوئی آدمی آتا ہے خواہ وہ بچہ ہے بوڑھا جوان میں ہر کسی کا ہم کرتے ہیں اسکرین کرتے ہیں ایک طرح سے پریشر ہر ایک کا چیک کرتے ہیں. جیسے آپ جاتے ہیں بعض اوقات فزیشین کے سب سے پہلے ہوتا ہے بلڈ پریشر چیک کرو مریض کو ڈاکٹر کو دیکھنے سے پہلے. تو ہم یہ ہر مریض کا جو ہے میرے پاس آنے سے پہلے اس کا ہوگا اور اس کے ہم پیسے چارج نہیں کرتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ کرتا ہے فری آف کاسٹ کیونکہ ہر آدمی جو ہے اپنا وہ چیک کرائے. کیونکہ اگر نہیں کراتے تو کوائٹلی کتنے لوگ ہیں جو کہ ویژن سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے. گلاکوما جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کالا پانی ہے نا اس کے لیے اسکریننگ اس کے لیے سوالات پوچھنا. کوئی بھی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اسے کہے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب میری آنکھوں کا پریشر کیا ہے اور مجھے لکھ کے دیں ریٹن میں ہونا چاہیے. ریٹن میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ڈاکٹر جو ہیں وہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ پریشر بڑھا ہوا ہے لیتے نہیں ہیں میجرمنٹ اس کی نہیں کرتے. زیادہ زیادہ سے آنکھ سے ایسے چیک کر کے دیکھ لیں گے یہاں جی پریشر زیادہ ہے اور دوائی لکھ دیں گے. اور کالے پانی کی دوائی کا یہ کہ اگر آپ نے ایک دفعہ شروع کی تو یہ زندگی بھر کی سزا ہے سر. وہ چلتے رہنی ہے بند نہیں ہونی. کین یو امیجن کہ آپ کو اگر یہ کہا کہ 3 دوائیاں روز دن میں 3 دفعہ ساری عمر تک ڈالیں تو کین یو ڈو دیٹ یو سی. تو یہ سزا ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم میک شور کریں کہ واقعی گلاکوما ہے بھی یا نہیں. اگر کوئی آدمی ایسے دوائی دے دیتا ہے گلاکوما کی اور میرے پاس آتا ہے پریشر نارمل ہوتا ہے تو مجھے اب کیا پتا کہ دوا کی وجہ سے کم ہوا ہے یا اس کا ویسے ہی کم یا ویسے ہی کم تھا بس انہوں نے دوا تھما. میں پھر مریض کو کہتا ہوں نہیں بھائی آج تو آپ چلے جائیں فیس بھی اس نے بیچارے نے دی. اب 4 دن کے بعد قطرے بند کر کے میرے پاس آنا میں پھر دوبارہ کروں. ایک تو آپ میرا وقت بھی ضائع ہوا مریض کا وقت بھی ضائع ہوا بعض لوگ پیسے بھی دوبارہ چارج کریں گے. تو اس لیے ہم نے یہ ٹیسٹ فری رکھا ہے کہ جو بھی آئے اپنا کروائے اور فری میں کروا سکتا بھی. یہ اس کو پیکیمیٹری کہتے ہیں. آنکھ کا یہ سامنے جو کارنیا ہے وہ کہتے ہیں نا چشمے کا نمبر اتارنا تو اس میں یہ سب سے ضروری ہے کہ پتہ یہ کیا جائے کہ آپ کی کارنیا کی تھکنس کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر کارنیا آپ کا تھن ہے تو نمبر اتارنے کے لیے لیزر جب استعمال کرتے ہیں تو وہ گرائنڈ کر دیتا ہے اس کو پتلا کرتا ہے کارنیا کو. کارنیا اگر اتنی موٹی ہے اس کو آگے سے لیزر گرائنڈ کر کے اور پتلا کرتا ہے. اگر وہ بہت ہی پتلا ہو جائے تو آنکھ کے پریشر سے وہ بیلون کی طرح سے پھولنا شروع کر دے گی تو فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے کارنیا کی تھکنس جو ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ کوئی بھی اسٹیپ لیا جائے چشمے کا نمبر اتارنے کے لیے. تو ہم یہ ٹیسٹ اس کے ذریعے ہوتا ہے پیکیمیٹری کا. یہ ساری ہماری پہلے ہم نے 2 اسٹیجز سے گزرتے ہیں کہ مریض آتا ہے اس کی ہم ویژن چیک کرتے ہیں. اگر نارمل نہیں ہے تو ایک بیٹری آف ٹیسٹ میں نے بتایا کہ وہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم سارے ہی کرتے ہیں جو ریلیونٹ ٹیسٹ ہوئے. ٹھیک ہے. مگر میں یہ کہتا چلوں کہ بعض ہاسپٹل اور بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہیں کہ کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے ساری مشینوں کا ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر کے ساتھ پہنچتے ہیں. وہ 1500 روپے اس کی فیس ہوتی ہے. 25,000 روپے ٹیسٹوں کا پہلے خرچ کر کے پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے. وچ آئی تھنک از ان ایتھیکل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے اس کو اپنی ججمنٹ بھی استعمال کرنی چاہیے کہ کون سی بیماری ہے اس کے لیے کون سا ریلیونٹ ٹیسٹ جو ہے مجھے کرانا چاہیے. ان مراحل سے گزر کے پہلے آپ نے مریض کو
ایگزامن کیا، پھر اس کو انویسٹیگیٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کی آپریشن ہوتا ہے. تو اس میں آپریشن میں لیزرز ہیں اور سرجری ہے. جی. تو میں کوکلی اب بتاؤں گا. یہ ہمیں مائکروسکوپ ہے کیونکہ نیکڈ آئی سے تو میں نے بتایا کہ آنکھ کا آپریشن ہو نہیں سکتا. تو اس سے ہم میگنیفیکیشن فائن فوکس بھی کرتے ہیں، میگنیفیکیشن کو بھی بڑھاتے ہیں اور کنٹراسٹ وغیرہ سب کو بدل کے وی گیٹ دی بیسٹ پاسبل پکچر ٹو آپریٹ. یہ چھوٹی مائکروسکوپ ہے، وہ بہت ہی ورسٹائل ہے. تو جو چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ ان سے کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ ایکسپینسو نہ ہو پیشنٹ کے لیے. یہ میں نے آج سے 1980 میں مائکروسکوپ لی تھی، مگر یہ رولز رائس کی طرح سے زندگی بھر چلتی ہیں. یہ مانیٹر ہے. جب مریض ہمارے ہاں لیٹتا ہے تو ہم اس کی پلس، آکسیجن بلڈ کی اور ہارٹ ریٹ اور ای سی جی کنٹینیوس انٹرنیٹ چیک ہو رہا ہوتا ہے. یہ لیزر ہے، اس کو ڈائیوڈ لیزر کہتے ہیں. یہ بھی میں نے پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آنکھ کے اندر میکولا وہ بالکل سینسٹیو سینٹر ہوتا ہے. جی. جتنے بھی پہلے لیزر تھے اس ایریے میں اگر کوئی بیماری ہو تو اس کو لیزر نہیں کر سکتے تھے. جی. اس کو فوبیا فرینڈلی لیزر کہتے ہیں. اس کو آپ آنکھ بند کر کے جہاں جی چاہے کرتے جائیں، نو ڈیمیج. تو یہ یگ لیزر ہے. جب موتیا کے بعد کبھی کوئی اوپیسٹی رہ جائے، اس کا جھلی جو ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے 2-3 سال کے بعد، تو اس کو ہم اس لیزر سے صاف کرتے ہیں. جیسے ادر لیزر. تو دیر آر اباؤٹ 5 ٹائپس آف لیزر. یہ بھی لیزر ہے، یہ گرین لیزر ہے. اس میں ویو لینتھ ڈفرینٹ ہے. لیزر میں ایک ویو لینتھ جو ہے لائٹ کی وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہ لائٹ میں 7 کلرز ہوتے ہیں. تو اس میں ایک کلر ہوتی تاکہ لائٹ جو ہے وہ سیدھی جائے، پھر سائز فوکس ہو، ادھر ادھر نہ جا کے لگے. تو لیزر کا یہ کام ہے. تو دس از اندر لیزر. مگر اس سے اس ایریا میں نہیں کر سکتے. فوبیا جس کو ہے سینٹر جو ہے وہاں نہیں کر سکتے. تو پہلے ہم یہی کرتے تھے. دیٹ از ناؤ دی نیکسٹ اسٹیپ. یہ سب سے پہلے جو میں نے 74 میں لیا تھا. اٹس ناٹ اے لیزر، اس کو کہتے ہیں زینان آرک فوٹو کوگولیٹر. اس میں فل اسپیکٹرم آف لائٹ جو ہے اس کو فوکس کر کے آنکھ کے اندر مرکوز کرتے ہیں. تو جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پہ برن پیدا ہوتا ہے جیسے ویلڈنگ ہوتی ہے. تو اب یہ مور اور لیس آبسولیٹ، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. مگر چونکہ اس کا اسپاٹ بڑا ہوتا ہے، پاور زیادہ ہوتی ہے، تو ابھی بھی میں پرٹیکولرلی اگر آنکھ کے اندر ریٹنا کا کینسر ہو تو میں اس کو اس سے جلاتا ہوں. ابھی بھی استعمال کرتے ہیں. میں اس کو استعمال کرتا ہوں. تو دیٹ واز. اور یہ مشین ہے جس کے ساتھ ہم موتیے کا آپریشن کرتے ہیں. 2 ملی میٹر کے اندر سے ایک چھوٹی سی پینسل ہے، آنکھ کے اندر جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات میں دودھ کی طرح سے موتیے کو کر دیتی ہے، اس کو کھینچ لیتی ہے، اور اسی 2 ملی میٹر سے ہم آنکھ کے اندر ایک فولڈیبل جو لینس ہے وہ ڈال دیتے ہیں. آپ بائیں چلتے ہوئے جائیں. اب وہ دن چلے گئے جب کہ 7 دن تک سینڈ بیگ رکھ کے لٹاتے تھے کہ آنکھ نہ ہل جائے. اور اس میں وہ آنکھ کے اندر کی جیلی کو بدلنے کی وٹریکٹمی کا بھی اس میں ایسا ہے. یہ مشین جو ہے دس کین اوبے یو. آپ اس کو جو کہیں منہ سے کہیں وہ کرے گی. آپ پاؤں سے کہیں. ہاں بالکل. اس کو آپ پاؤں کے پیڈل سے کریں، جس طرح سے بھی کریں. اب اتنی ٹیکنالوجی میں ایڈوانس ہوگی، مائکروسکوپس میں بھی، مشینوں میں بھی. You can just ask them, go ahead, do this, you see. So they will do that. تو these are the instrument جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں. باقی آپ نے دیکھا بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو آنکھوں میں مائکروسکوپ ایک انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہے بریفلی ہماری کہانی. کہانی لمبی ہے مگر وقت کی وجہ سے ہم نے سم اپ کیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آنکھوں کی جو اسپیشلٹی سب سے اکنامیکل ہے اس کو سیٹ اپ کرنا، مگر اب کلینک کے لحاظ سے سب سے مہنگا سیٹ اپ، سب سے مہنگا. انفارچونیٹلی اب قیمتیں اور ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر آپ کچھ نہ کریں تو جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ہم پہ تنقید کرتا ہے، بلکہ دے ایون ٹیک یو ٹو دی کورٹ کہ آپ نے مجھے پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں پتہ چلا کہ مجھے نظر آئے گا یا نہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ سارے ٹیسٹ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس سے پرائس جو ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی افورڈ نہیں کر سکتا. ابھی تک ہم جو ہے تھوڑے پیسے میں غریب آدمیوں کے لیے اس طرح سے کر سکتے ہیں. ہمیں یہ کمفرٹ ہوتا ہے
کہ ان کا اللہ پہ اعتماد ہے جی کہ ڈاکٹر نے پوری کوشش کی, مجھے نہیں صحیح ہوا تو اللہ کی مرضی ہے. بڑے آدمی ہیں وہ ٹکٹ ان کا جیب میں ہوتا ہے, لنڈن جاتے ہیں, اگر وہاں سے جانے کا وہ اب پہ کہیں کہ چلو یہیں کروا لیتے ہیں, کوئی ذرا سی چیز خراب ہو تو پھر ہائی کورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, ہائی کورٹ بھی جانا پڑ جاتا ہے. they are the ones who are kicked out the price of the medicine. بلند سے بلند تک جانے کا معاملہ ہے. But on the other hand, science is science. It has to go ahead. ایک سے ایک بڑھ کے انسٹرومنٹ آئیں گے, آتے رہیں گے. It's very difficult. اب اس کے ساتھ آپ کو پیس جو ہے اس کو رکھ سکیں, آپ کو لرن کرنے کے لیے اور آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت ہے, وقت کی بھی ضرورت ہے, ول کی بھی ضرورت ہے, اسکل کی بھی ضرورت ہے. بالکل ترقی ہو رہی ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, نئی نئی بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں, لیکن امید یہی ہے کہ ان سے انسان بچتا رہے گا اور نئی بیماریوں کا علاج بھی آتا رہے گا. مگر میرا پیغام اپنے کالیگ ڈاکٹروں سے یہ ہوگا کہ پلیز اب بھی آپ اپنی کلینکل ججمنٹ اس کو استعمال کریں, کم سے کم ٹیسٹ کریں اور کم سے کم پیسے جو ہے مریض کے چارج کریں تاکہ ہر آدمی کی رسائی میں علاج رہے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے, ہمیں بریف کرنے کے لیے. اتنی چیزیں اور جس طرح آپ نے اس کو ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے, یقیناً لوگوں کے لیے اعتماد بھی پیدا ہوگا. لوگ کیونکہ ڈرتے بھی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, یہاں وقت اپنے اختتام کو پہنچتا رہا اسپیشل کا, پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.